بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیت جو ہے یہ 3 بنیادی فرقوں میں تقسیم ہے، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 3 بنیادی مسلک ہیں، اور 2 مسلک شروع سے آ رہے تھے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کہ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ یا اورینٹل چرچ بھی کہتے ہیں جس کو، اور دوسرا کیتھولک چرچ ہے۔ اب ہوا یہ کہ امپرر کانسٹنٹائن جو ہے ایک رومن بادشاہ تھا جس نے عیسائیت کی سرپرستی شروع کر دی۔ اس سے پہلے رومن سلطنت کے اندر عیسائیت کے اوپر پابندی تھی اور عیسائیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور انہیں سزائیں دی جاتی تھی۔ کانسٹنٹائن پہلا امپرر تھا، پہلا بادشاہ تھا، پہلا قیصر تھا کہ جس نے عیسائیت کے اوپر نرمی اختیار کی اور اس نے ان کو انکریج کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور اسی کے دور میں پہلا چرچ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قائم ہونے لگے۔ اس میں جو روم کے اندر چرچ بنا اس کو رومن کیتھولک چرچ کہتے تھے، اور یہ چرچ جو ہے یہ اپنے اثر و رسوخ کے حساب سے بہت زیادہ پھیلا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس چرچ نے سب سے زیادہ ترقی کی۔ اور جب عیسائیت پھیلی بر اعظم امریکہ تک یہ پہنچے، شمالی اور جنوبی امریکہ تک، تو کیتھولک چرچ ہی تھا جو کہ ساری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان دونوں چرچوں کے اختلافات موجود رہے، اور رومن امپائر جو تھی وہ پہلے تو پورے حصے پر مشتمل تھی، لیکن بعد ازاں یہ ہوا کہ روم چونکہ دفاعی طور پر کمزور واقع تھا تو کوشش یہ کی گئی کہ روم کا ایک ایسا دارالحکومت بنایا جائے، اس کو ایسی جگہ منتقل کیا جائے جو کہ دفاعی لحاظ سے بہت مضبوط ہو۔ اس کے لیے بیزنٹیم ایک جگہ تھی جو کہ منتخب کی گئی، اور یہ بھی کنسٹنٹائن کے دور میں ہوا، اور اس کے نام پر پھر اس کا نیا نام کانسٹینٹی نوپل یعنی کہ قسطنطنیہ رکھا گیا۔ پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ رومن سلطنت جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ویسٹرن رومن امپائر ہو گئی یا مغربی سلطنت روما بن گئی، اور ایک مشرقی سلطنت روما بن گئی۔ اب پوپ جو تھا یا رومن کیتھولک چرچ کا جو سربراہ جس کو ہم پوپ کہتے ہیں، اس کو اپنی حفاظت کے لیے رومن افواج کے بجائے دیگر قبائل کی ضرورت تھی، اور پھر وہ قبائل جو تھے وہ اس کے پاس آنے لگے، تو اس کا پولیٹیکل انفلوئنس جو تھا وہ بڑھنے لگ گیا۔ اب خواہش یہ تھی کہ چرچ ایک ہو جائیں، اور اس ایک ہونے کی شرط یہ تھی کہ دونوں چرچ اکٹھے ہو جائیں، اور اس سلسلے میں پہلی پیش رفت یہ ہوئی کہ پوپ نے ایک خط لکھا، اپنا ایک وفد بھیجا ایسٹرن آرتھوڈاکس کا جو سربراہ تھے ان کے پاس، جو کہ قسطنطنیہ کے اندر یعنی کانسٹینٹی نوپل کے اندر رہتے تھے، کہ آپ جو ہیں پوپ کی سربراہی کو تسلیم کر دیں، جس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پوپ نے غصے میں آ کر ان کے خلاف یہ حکم صادر کر دیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو سکتی، اور جو بندہ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ دائرہ عیسائیت سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے بھی ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ تھے روم کے اندر اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ اس اقدام کے نتیجے میں جو قسطنطنیہ کے اندر، کانسٹینٹی نوپل کے اندر یا بیزنٹین امپائر کے اندر یا بازنطینی ریاست کے اندر جتنے کیتھولک چرچ تھے ان کو بند کرنا شروع کر دیا گیا۔ تو اس طرح ان کے درمیان ایک بہت گہری تقسیم پیدا ہو گئی، اور یہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہو گئے۔ آہستہ آہستہ سلطنت روما کمزور ہوتی چلی گئی۔ بہرحال سلطنت روما جو تھی یا بیزنٹین امپائر جو تھی یا ایسٹرن سلطنت روما یا بیزنٹین امپائر کے زیر اثر جتنے علاقے تھے، جس میں ایسٹرن مشرقی یورپ ہے، سینٹرل یورپ ہے، کوکاف یا کاکسس کے علاقے ہیں، جارجیا ہو گیا، آرمینیا ہو گیا، روس ہو گیا، ان سارے علاقوں میں ایسٹرن آرتھوڈاکسی جو ہے وہ موجود رہی، جبکہ جو مغربی حصہ تھا جس کے اندر سینٹرل یورپ اور مغربی یورپ کا جو حصہ تھا وہ رومن کیتھولک چرچ کے زیر اثر رہا، اور یہاں پر پوپ کا اثر سب سے زیادہ تھا۔ تو اس طرح یہ جو تھی یہ 2 تقسیمیں جو تھیں یہ شروع سے موجود تھی عیسائیت کے اندر، یعنی کہ رومن کیتھولک چرچ تھا اور ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ تھا۔ پھر ایک عجیب سلسلہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اہم ترین گرجا ہے یا چرچ ہے سینٹ پیٹر بیسیلیکا، وہ گر جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پوپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے
کہ وہ اس کو مرمت کرا سکتا، تو اس نے ایک نیا کام شروع کیا کہ اس نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ وہ مغربی یورپ کے مختلف حصوں میں جاتا اور وہ جا کر لوگوں سے پیسے لیتا اور اس کے عوض لوگوں کو معافی نامے دیتا، یعنی جس کو معافی نامہ مل جاتا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہیں، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی اور وہ جنت میں جائے گا۔ یا اس کے اوپر ایک مونک جس کا نام مارٹن لوتھر کنگ تھا، اس نے اس سے اختلاف کیا اور اس نے اپنے اسی اختلاف کو ایک پمفلٹ کی شکل دی جس کا نام 95 تھیسز، یعنی کہ اس نے 95 نکات ایسے لکھے کہ جن کی بنیاد پر اس نے ان معافی ناموں کی مخالفت کی۔ اس وقت تک پریس ایجاد ہو چکا تھا، اس نے یہ اپنا تھیسز یا اپنا یہ جو اس نے رد کیا تھا اس کو اس نے جا کے چرچ کے دروازے پر لگا دیا اور جس کو لوگوں نے اتارا، پریس نے اس کو چھاپا اور چند ہی دنوں کے اندر وہ پورے یورپ کے اندر پھیل گئی۔ مارٹن لوتھر کنگ کو یقین تھا یا اس کے مطابق یہ خدا کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ کسی شخص کو معاف کر دے، نہ یہ کسی بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی شخص کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے اوپر پوپ نے اس کے بلایا، طلب کیا اور اس کو کہا کہ وہ اپنا یہ بیان واپس لے لے، لیکن مارٹن لوتھر کنگ اپنے موقف پر قائم رہا۔ پوپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور وہ جب اس کو لے کے جا رہے تھے تو اس کے حمایتیوں نے، اس کے ہمدردوں نے ڈکیتوں کے لٹیروں کے روپ میں اس کو اغوا کر لیا اور اس کو ایک قلعے کے اندر 3 سال تک رکھا۔ اس قلعے کے اندر مارٹن لوتھر کنگ 3 سال تک رہا اور لیکن وہ فارغ نہیں بیٹھا، بلکہ اس نے یونانی سے جرمنی کے اندر بائبل کی ٹرانسلیشن شروع کر دی اور اس طرح بائبل کا پہلا جرمنی زبان کے اندر ترجمہ ہوا، اور چونکہ پریس موجود تھا تو پریس نے اس کو چھاپا تو وہ بائبل جو تھی وہ پورے کے پورے جرمنی میں پھیل گئی اور اس کے دیکھا دیکھی وہ دیگر زبانوں کے اندر جیسے کہ انگریزی ہے، فرانسیسی ہے، اس کے اندر بائبل کے تراجم ہونے لگے۔ تو اس کی بنیاد پر ایک نیا فرقہ جو ہے وہ وجود میں آیا جس کو لودرنزم بھی کہتے ہیں، جو کہ بعد ازاں پروٹیسٹنٹ کہلایا، اور اس پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ بعد ازاں پھیل گیا۔ تو اس وقت عیسائیت کے اندر 3 بنیادی فرقے ہیں: ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ، کیتھولک چرچ اور پروٹیسٹنٹ۔ باقی جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں وہ انہی فرقوں کے آگے مزید تقسیمیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 3 فرقے ہیں، اور اس میں سے جو آخری فرقہ ہے جو جدید ترین ہے جسے ہم پروٹیسٹنٹزم کہتے ہیں، وہ 16ویں صدی کے اندر آیا جب مارٹن لوتھر کنگ نے پوپ کے خلاف بغاوت کی، اور پھر مغربی یورپ کے اندر یہ سب سے بڑا فرقہ بن گیا۔ تو اس وقت سینٹرل یورپ کے اندر اور جنوبی امریکہ کے اندر یا ایسے ملک جہاں کے اوپر ممالک جن کے اندر اسپینش اور پرتگیز بولی جاتی ہے، وہاں پر رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے فالورز ہیں، اس کے پیروکار ہیں، جبکہ مغربی یورپ کے اندر جرمنی، فرانس، ہالینڈ اور انگلینڈ، ان علاقوں کے اندر سب سے زیادہ پروٹیسٹنٹ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی فرقے ہیں جو کہ عیسائیت کے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس جیسی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں، اور کمنٹس کے اندر آپ بتائیں کہ آپ کسی ایونٹ، کسی واقعہ یا کسی چیز کے بارے میں آپ کی کوئی دلچسپی ہے تو ہم اس کے مطابق ویڈیو بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔